السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ظالم تائی نے مجھے ساری زندگی یتیم اور بوجھ کہہ کر تانے دیے اور اپنے بیٹے کی شادی پر مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالنے لگی۔ میں نے اپنا بچہ کچا سامان سمیٹنے کے لیے اسٹور روم میں رکھا ایک پرانا کینوس اٹھایا۔ اس کے پیچھے چھپی ایک پرانی تصویر نیچے گری۔ تصویر کے پیچھے لکھی تحریر اور تاریخ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تائی مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن میں نے وہ تصویر اس کے منہ پر مار دی، کیونکہ تائی نے انتہائی غصے میں چلاتے ہوئے کہا کہ تم ساری زندگی مجھ پر ایک بوجھ بن کر رہے ہو اور یتیم ہونے کا فائدہ اٹھا کر تم نے ہمیشہ میری زندگی عذاب میں ڈالی ہے۔ آج میرے اپنے بیٹے کی شادی کا دن ہے اور میں تمہیں یہاں مزید برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ جب سے تمہارے والدین مرے ہیں تم میرے گلے کا توق بن گئے ہو۔ میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے تمہیں پالا، لیکن تم نے ہمیشہ احسان فراموشی کی، اور آج جب میرے گھر میں اتنی بڑی خوشی آئی ہے تو تم یہاں منحوس بن کر کھڑے ہو۔ میں نے برسوں تمہاری روٹی اور کپڑے کا خرچ اٹھایا، تمہاری تعلیم پر پیسے برباد کیے، لیکن تم نے مجھے کیا دیا سوائے دکھ اور تکلیف کے؟ کچھ نہیں دیا۔ میرے رشتہ دار آج مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اس یتیم کو کیوں پالا ہوا ہے۔ میرے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تم نے میری ساری جوانی اور میرا سارا سکون چھین لیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے جو کچھ کرنا چاہتی تھی وہ میں تمہاری وجہ سے نہیں کر سکی۔ تم نے میرا پیسہ برباد کیا اور اب تم جوان ہو کر میرے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت اس کمرے سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھی۔ تم ایک بوجھ تھے اور ساری زندگی بوجھ رہو گے۔ تمہاری وجہ سے میں نے راتوں کی نیندیں حرام کی۔ اب میں اپنے بیٹے کی خوشیوں میں تمہیں شریک نہیں کر سکتی۔ تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ اور اپنا یہ چہرہ مجھے دوبارہ کبھی مت دکھانا۔ میں تمہیں دھکے دے کر اس کمرے سے نکال رہی ہوں، اور اب اس دروازے کے اندر قدم رکھنے کی جرت مت کرنا۔ بچپن سے لے کر آج تک تم نے صرف مفت کی روٹیاں توڑی ہیں۔ جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے، حالانکہ میرا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ میں تم پر ایک پل بھی ضائع کروں، لیکن خاندانی دباؤ اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مجھے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ تم نے میری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ میرے اپنے خواب تھے، میری اپنی خواہشیں تھیں، جو تمہاری منحوسیت کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر خوشی دوں، لیکن تمہارے اخراجات پورے کرتے کرتے میں تھک گئی۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کس مشکل سے گزر رہی ہوں۔ تم ہمیشہ اپنے کمرے میں پڑے رہتے اور میرا کھاتے۔ میں نے تمہیں کپڑے لے کر دیے تاکہ تم مہمانوں کے سامنے میرے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو، لیکن تم نے ہمیشہ میری عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تم نے کبھی گھر کا کوئی کام نہیں کیا، نہ کبھی میرے کسی کام میں ہاتھ بٹایا۔ تمہاری وجہ سے میرے شوہر نے بھی مجھے بے شمار تانے دیے کہ میں نے یہ کیسی مصیبت پال لی ہے۔ آج میرے بیٹے کے سر پر سہرا سجنے والا ہے اور تم یہاں کھڑے میری خوشیوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں بہت برداشت کر لیا، لیکن اب میرے صبر کی حد ختم ہو چکی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے
کہ آج کے بعد تمہارا اور میرا کوئی واسطہ نہیں رہے گا. تم اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑ دو. میں تمہیں مزید ایک پل بھی یہاں نہیں دیکھنا چاہتی. تمہاری شکل دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے. تم نے میری زندگی تباہ کر دی اور اب میں تمہیں اس گھر سے نکال کر خود کو سکون دینا چاہتی ہوں. میں نے ساری عمر تمہاری شکایتیں سنی ہیں. محلے والے کہتے تھے یہ لڑکا کچھ نہیں کرے گا، اور انہوں نے سچ کہا. تم واقعی کسی کام کے نہیں ہو. تم صرف ہم پر بوجھ بننا سکھا ہے. آج شادی کا گھر ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں، اور تم یہاں اندھیرا پھیلانے آ گئے ہو. میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. میں تمہیں دھکے دے رہی ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اس گھر میں تمہاری کیا اوقات ہے. تم صرف ایک یتیم ہو جس کا کوئی آسرا نہیں ہے، اور میں نے تمہیں آسرا دے کر بہت بڑی غلطی کی. آج میں اپنی وہ غلطی سدھار رہی ہوں اور تمہیں دھکے دے کر اس کمرے سے باہر نکال رہی ہوں تاکہ تم دوبارہ کبھی اس کمرے کا رخ نہ کرو. تم نے ہمیشہ میرے بیٹے سے حسد کیا ہے. تم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ آج خوش ہے اور اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے. تم اندر سے جلتے ہو اور تمہاری یہ جلن پورے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے. میں ایک ماں ہوں اور کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کی خوشیوں پر کوئی سایہ بھی پڑے، اور تم وہ سیاہ سایہ ہو جسے میں آج اپنے گھر سے صاف کر رہی ہوں. میں نے تمہارے نخرے بہت اٹھا لیے، تمہاری بیماریاں، تمہارے خرچے، تمہاری ضرورتیں سب پوری کی، لیکن تم اندر سے خالی نکلے. تم میں کوئی شکر نہیں ہے. تم نے کبھی میرے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی میرے احسانوں کو نہیں مانا. ہمیشہ ایسے رہے جیسے یہ سب تمہارا حق تھا، حالانکہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. تم صرف محتاج ہو جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، اور آج وہ ٹکڑے میں تم سے چھین رہی ہوں، کیونکہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا. میری ساری ہمت ختم ہو گئی ہے. تم نے میرا خون چوس لیا ہے اور اب میں مزید تمہیں برداشت نہیں کروں گی. تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ تاکہ میں سکھ کا سانس لے سکوں. میں نے دروازہ کھول دیا ہے. اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دھکے دے کر اس کمرے سے باہر نکال رہی ہوں. اور یاد رکھنا، اگر تم نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی کوشش کی، میں محلے والوں کو بلا کر تمہیں ذلیل کروں گی. تم اسی قابل ہو کہ تمہیں دھکے دے کر باہر نکالا جائے، اور میں یہی کر رہی ہوں. نکل جاؤ اس کمرے سے اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ. میں تائی کے ظالمانہ دھکے کھا کر، ان کی کڑوی باتوں کا زہر پی کر روتا ہوا سٹور روم کے دروازے کے اندر داخل ہوا، اور میں نے روتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، بس آج اس گھر میں میری زندگی کا آخری دن ہے. وہ گھر جہاں میں نے آنکھ کھولی، جہاں میں نے چلنا سیکھا، آج اسی گھر سے مجھے کچرے اور غلاظت کی طرح باہر نکالا جا رہا ہے. میں نے اپنے چہرے سے گرنے والے آنسوؤں کو اپنے کھردرے ہاتھوں سے صاف کیا اور خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے مضبوط بننا ہوگا، لیکن میرے اندر کا درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. میں نے خود سے باتیں کی، کرتے ہوئے کہا کہ میں کتنا بے بس اور لاچار انسان ہوں کہ آج میرے اپنے ہی گھر میں میرے لیے کوئی ایک کونا بھی نہیں بچا جہاں میں سکون سے بیٹھ کر رو سکوں. میں نے اپنے والدین کو یاد کیا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ ماں باپ، آپ دونوں مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اگر آپ کو جانا ہی تھا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے.
تاکہ مجھے یہ ذلت اور رسوائی نہ دیکھنی پڑتی۔ آج مجھے بوجھ اور یتیم ہونے کے وہ تانے سننے پڑے جو میرے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے خود سے کہا کہ میں نے تائی کی ہر بات مانی، ان کی ہر گالی برداشت کی، ان کے ظلم پر خاموشی اختیار کی، تاکہ مجھے اس گھر کی چھت ملے، تلے پناہ مل سکے۔ لیکن میری اس خاموشی اور برداشت کا یہ صلہ ملا کہ آج مجھے دھکے دے کر نکالا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم کے کونے میں رکھے اپنے پرانے ٹوٹے ہوئے بیگ کی طرف بڑھایا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے پکڑ کر خود سے کہا کہ آج صرف یہ ٹوٹا ہوا بیگ ہی میری کل کائنات ہے۔ میں نے خود سے باتیں کرتے ہوئے اس بیگ کو کھولا اور اپنا تھوڑا بہت سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ وہ کپڑے ہیں جو کئی سال پرانے ہو چکے ہیں اور جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں، لیکن تائی نے مجھے نئے کپڑے لے کر دینا تو دور کی بات، کبھی پرانے کپڑوں کو سینے کی اجازت بھی خوشی سے نہیں دی۔ میں نے ایک پرانی بسیدہ قمیض اپنے ہاتھ میں لی، اسے دیکھتے ہوئے رو کر خود سے کہا کہ یہ وہ قمیض ہے جو تائی نے کئی سال پہلے ایک عید پر دی تھی، اور اس قمیض کے ساتھ انہوں نے مجھے اتنے تانے دیے تھے کہ وہ مجھ پر کتنا بڑا احسان کر رہی ہیں، اور میرے ماں باپ تو میرے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، اس لیے انہیں میرا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ میں نے وہ قمیض غصے اور دکھ کے ساتھ بیگ میں ڈالتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اور خود سے کہا کہ میں ان کا دیا ہوا کوئی احسان اب مزید اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھاؤں گا۔ میں یہاں سے خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، لیکن اپنی عزت نفس کو مزید نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے خود سے کہا کہ میں اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی واپس مڑ کر اس گلی کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، میرے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ میں بار بار اپنے آپ سے یہی سوال کر رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیا چھوٹی عمر میں یتیم ہو جانا کوئی جرم ہے؟ کیا اپنے ماں باپ کے سائے اور پیار سے محروم ہو جانا میرا اپنا فیصلہ تھا جس کی سزا مجھے ساری زندگی دی گئی؟ میں نے اپنے دل میں اٹھنے والے اس طوفان کو قابو کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے جذبات میرے قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ میں اپنا بچا کچا سامان سمیٹتا رہا۔ میں نے ایک پرانی ڈائری اٹھائی جو میرے والد کی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور روتے ہوئے خود سے کہا کہ میرے باپ کی بس یہ ایک نشانی میرے پاس بچی ہے جو مجھے ان کی یاد دلاتی ہے، اور مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ میں کبھی تنہا نہیں تھا۔ میں نے خود سے کہا میں اس ڈائری کو کبھی اپنے سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں میرے باپ کی خوشبو ہے۔ میں نے سامان سمیٹتے ہوئے خود سے کہا کہ آج باہر میرے کزن کی شادی کا بڑا جشن منایا جا رہا ہے، ہر طرف روشنی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، مہمان خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ اندر اس اندھیرے اسٹور روم میں میرے اپنے آنسوؤں کا ماتم کر رہا ہوں اور اپنی برباد ہوتی زندگی کا نوحہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے خود سے کہا کہ وہ لوگ کتنے خوش ہیں، انہیں میری اس تکلیف اور درد کا کوئی اندازہ نہیں جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں۔ میں ان کے لیے صرف ایک فالتو اور نکارا انسان ہوں جس کے جانے یا رہنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے ہر ایک چیز کو غور سے دیکھا اور خود سے کہا کہ یہ بے جان چیزیں میری تنہائی کے ساتھی رہی ہیں جنہوں نے میرا ہر دکھ دیکھا ہے۔ میں نے اپنے پرانے اور ٹوٹے ہوئے جوتے اٹھائے، انہیں بیگ میں ڈالتے ہوئے خود سے کہا کہ اب ان ٹوٹے جوتوں میں مجھے نہ جانے زندگی کا کتنا لمبا اور کٹھن سفر طے کرنا پڑے گا، کیونکہ میرا اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، میرا کوئی گھر نہیں رہا۔
میں نے روتے ہوئے خود سے پوچھا کہ میں آج رات کہاں جاؤں گا، کہاں سوؤں گا؟ کیا میں سڑکوں کی خاک چھانوں گا یا کسی مسجد کے ٹھنڈے فرش پر رات گزاروں گا یا پھر کسی فٹ پاتھ پر بھوکے پیٹ سو جاؤں گا؟ میں نے اپنے رب کے حضور فریاد کرتے ہوئے رو کر کہا کہ اے میرے مالک، تو ہی میرا واحد سہارا ہے اور سچا سہارا ہے، کیونکہ اس بے رحم دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں رہا، کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے آنسو پونچھ سکے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کمزور اور ٹوٹا ہوا محسوس کیا، لیکن پھر میں نے خود سے کہا کہ مجھے ہمت کرنی ہوگی، مجھے تائی کے سامنے رونا نہیں چاہیے۔ میں نے انہیں اپنی کمزوری دکھا کر بہت بڑی غلطی کی، لیکن میرے آنسو میرے قابو میں نہیں رہے، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں نے اپنا ایک پرانا اور پھٹا ہوا کمبل اٹھایا اور اسے طے کرتے ہوئے خود سے کہا کہ یہ کمبل مجھے سردیوں کی بے رحم راتوں میں ٹھنڈ سے بچائے گا اور مجھے کسی کے آگے پناہ مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ میں نے خود سے کہا کہ تائی نے مجھے ساری زندگی نوکروں سے بھی بدتر رکھا، میرے ذمے گھر کے وہ سارے کام لگائے جو کوئی انسان اپنے دشمن سے بھی نہیں کرواتا، اور آج جب ان کا بیٹا جوان ہو گیا انہیں میری ضرورت نہیں رہی۔ انہوں نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا۔ میں نے خود سے کہا کہ کیا واقعی میں اتنا برا اور نااہل انسان ہوں؟ کیا میرا وجود اس گھر کے لیے اتنا منحوس اور بھاری ہے جتنا تائی ہمیشہ سے کہتی آئی ہے؟ میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور خود سے زور سے کہا، نہیں، میں منحوس نہیں ہوں، بلکہ یہ لوگ ظالم اور بے حس ہیں جن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں اور جنہیں کسی غریب اور یتیم کی آہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ میں نے بیگ کی زپ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے سے خراب ہو چکی تھی اور بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے خود سے کہا کہ میری قسمت بھی بالکل اس ٹوٹے ہوئے بیگ کی زپ کی طرح خراب ہو چکی ہے، جو کبھی ٹھیک سے جڑ نہیں سکتی، ہمیشہ میرا مذاق اڑاتی ہے۔ میں نے سامان کو زور سے دبایا اور جیسے تیسے بیگ کو باندھنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے جلدی کرنی چاہیے، مجھے اپنا سامان جلدی سمیٹ لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ تائی دوبارہ غصے میں آ کر میری بے عزتی کرے اور مجھے مہمانوں کے سامنے ذلیل و خوار کرے۔ میں نے اپنا بیگ ایک طرف فرش پر رکھا اور خود سے کہا کہ میرا کچھ اور سامان بھی اسٹور روم کے دوسرے کونے میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی مجھے سمیٹ لینا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا میری کوئی بھی چیز ان ظالم لوگوں کے پاس رہ جائے۔ میں اندھیرے اور گرد آلود اسٹور روم میں قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھا، خود سے باتیں کرتا رہا کہ میں نے اپنا سارا بچپن اسی اندھیرے میں گزارا ہے۔ تائی نے مجھے کبھی روشنی میں اور خوشیوں میں آنے کا موقع نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے سب سے چھپا کر رکھا، جیسے میں کوئی جرم ہوں۔ میں نے خود سے کہا میں نے ہمیشہ اس گھر کی بہتری کے لیے کام کیا، دن رات محنت کی، ان کی ہر ڈانٹ سنی، لیکن مجھے بدلے میں صرف گالیاں اور دھکے ملے۔ میں نے اپنے کزن کو یاد کرتے ہوئے خود سے کہا کہ ہم دونوں ایک ہی عمر کے تھے، ایک ہی گھر میں پلے بڑے، لیکن اس کی پرورش ایک شہزادے کی طرح ہوئی۔ اسے ہر وہ چیز ملی جو اس نے مانگی، اور میری پرورش ایک غلام کی طرح ہوئی جسے صرف بچا ہوا کھانا اور اترے ہوئے کپڑے ملے۔ میں نے خود سے کہا کہ آج اس کا دن ہے، آج اس کی شادی ہے، اسے خوش رہنے کا پورا حق ہے، لیکن کیا مجھے انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے؟ میں نے خود سے کہا کہ میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، کسی انجان شہر میں چلا جاؤں گا جہاں کوئی مجھے پہچانتا نہ ہو، جہاں کوئی مجھے یتیم کہہ کر نہ بلائے۔
जहां कोई मुझे अपने ऊपर बोझ ना समझे। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और कहा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मेरा वक्त भी बदलेगा और मैं उन लोगों को साबित करूंगा मैं कोई बोझ नहीं हूं। मैंने अपना बाकी सामान ढूंढने के लिए स्टोर रूम के आखिरी कोने की तरफ कदम बढ़ाए और खुद से कहा कि बस ये आखिरी चंद चीजें हैं, फिर मैं इस कैद खाने और जिल्लत की जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। मेरी सांसें तेज हो रही, मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल अभी फट जाएगा। मैंने खुद से कहा कि मुझे अब डरना नहीं चाहिए। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरा गरूर, मेरी इज्जत, मेरा घर, सब कुछ छिन चुका है। मैंने सामान टटोलते हुए अपनी मां की एक पुरानी और फटी हुई चादर निकाली जो एक पुराने टूटे बक्से में पड़ी थी। मैंने उस चादर को अपने चेहरे से लगाया और उसे चूमते हुए रोकर खुद से कहा कि ये चादर मुझे दुनिया की हर सर्दी, हर तूफान से बचाएगी। इसमें मेरी मां की खुशबू आज भी बाकी है। मैंने ज़ारो कतार रोते हुए खुद से कहा कि मां, आपकी बहुत याद आ रही है। आज अगर आप जिंदा होती तो मुझे कोई यूं धक्के देकर अपने घर से ना निकालता, कोई मुझे यतीम होने का ताना ना देता। मैंने उस चादर को बहुत एहतियात से अपने बैग में ठूंस लिया। मैंने रोते हुए खुद से कहा कि मुझे वो दिन भी याद है जब ताई जान बूझकर रात का खाना मुझे नहीं देती थी और मैं भूखा उस स्टोर रूम में पड़ा रहता था। मैंने खुद से कहा कि मैंने इस घर के हर फर्द की खिदमत की। मैंने उनके जूते पॉलिश किए, मैंने उनके कपड़े धोए, मैंने उनकी हर जरूरत पूरी की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा। मैंने खुद से कहा कि आज मेरे अंदर से वो सारा एहतराम खत्म हो गया जो मैं इन लोगों के लिए महसूस करता था। आज मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ दुख भरा हुआ है। मैंने अपने आंसुओं को दोबारा साफ किया और खुद से कहा कि मुझे रोना बंद करना होगा। मुझे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना होगा। मैंने स्टोर रूम की तारीकी में अपने हाथों से टटोलते हुए एक पुराना और टूटा हुआ कलम निकाला जो मेरे बाप की मेज पर रखा होता था। मैंने खुद से कहा कि मैंने इस कलम से कभी कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन यह हमेशा मुझे सिखाता रहा कि जिंदगी में इल्म और इज्जत कितनी जरूरी है। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मैंने खुद से कहा कि ताई के इन धक्कों ने आज मुझ पर वो हकीकत खोल दी जो मैं बचपन से समझने की कोशिश कर रहा था कि खून के रिश्ते बाज औकात कैसे सफेद हो जाते हैं। मैंने खुद से कहा कि मैंने हमेशा ये उम्मीद रखी थी कि शायद किसी दिन ताई के दिल में मेरे लिए रहम आ जाएगा और वो मुझे अपने बेटे की तरह गले लगा लेंगी, लेकिन मेरी वो सारी उम्मीदें आज हमेशा के लिए मर गईं। मैंने खुद से कहा कि वो लोग जो आज बाहर खा पी रहे हैं और हंस रहे हैं, उन्हें मेरे जाने का कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि ताई तो शायद शुक्राने के नफल पड़ेंगी कि उनका बोझ हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैंने अपना एक टूटा हुआ आईना उठाया जो मैंने छुपा कर रखा हुआ था और उसमें अपना चेहरा देखा। मैंने खुद से कहा कि मेरी आंखों में कितनी थकावट है, मेरे चेहरे पर कितनी बेबसी छाई हुई है। मैंने वो आईना वापस वहीं रख दिया क्योंकि मैं अपनी जिल्लत भरी शक्ल को मजीद नहीं देखना चाहता था। मैंने खुद से कहा कि अब बस मेरा पुराना स्कूल का बस्ता रह गया है जिसमें मेरी कुछ पुरानी किताबें और कापियां हैं जिन पर मैंने बचपन में कुछ कहानियां लिखी थी और उन्हें मैं यहां छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने खुद से कहा कि वो किताबें ही मेरी वाहिद दोस्त रही हैं जिन्होंने मुझे हमेशा तन्हाई में रोने से बचाया और मुझे हिम्मत दी।
میں نے اسٹور روم کے آخری کونے میں نظر دوڑائی اور خود سے کہا کہ مجھے وہ بستہ جلد از جلد ڈھونڈنا ہے تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں۔ میں نے کچھ پرانے اور بھاری ڈبوں کو اپنے راستے سے ہٹایا اور خود سے کہا کہ یہاں کتنی زیادہ گرد اور مٹی ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اسی گرد اور مٹی میں سانس لے کر گزاری ہے۔ میں نے خود سے کہا جب میرے والد بیمار تھے، تائی نے انہیں اسپتال لے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور خود سے روتے ہوئے کہا تھا کہ میں ان دنوں کتنا چھوٹا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خود سے کہا میں نے اپنے باپ کو اپنے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا اور میں صرف رو سکتا تھا۔ میں نے خود سے کہا میں ان ظالموں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے خود سے کہا جب میری ماں کو بخار ہوتا تھا، وہ مجھے گلے لگا کر روتی تھی، کہتی تھی میرے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ آج مجھے ان کی وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ تائی نے مجھے کئی کئی دن بھوکا رکھا اور جب میں روٹی مانگتا تھا تو مجھے مارتی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ میرے کزن نے ہمیشہ میرے کھلونے توڑے، جب میں روتا تھا تو سب مجھ پر ہنستے تھے۔ میں نے خود سے کہا کہ میں نے اس گھر میں ایک جانور جیسی زندگی گزاری ہے۔ میں نے اپنے ہر آنسو کا حساب اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ میں نے خود سے کہا کہ آج وہ لوگ خوش ہیں، لیکن ایک دن ان کا بھی حساب ہوگا۔ میں نے اپنا بستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا کہ بالکل کونے میں دیوار کے ساتھ ایک بہت پرانا اور بڑا سا کینوس رکھا تھا جس پر دھول جمی ہوئی تھی، اور اس کینوس نے میرے بستے اور پرانے سامان تک جانے کا راستہ پوری طرح روکا ہوا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ کینوس یہاں کیوں پڑا ہے؟ میں نے تو اسے پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ اب مجھے اپنا بستہ نکالنے کے لیے اسے یہاں سے ہٹانا پڑے گا۔ میں نے روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے خود سے کہا کہ بس، میرے راستے میں یہ آخری رکاوٹ ہے، میں اسے ہٹا لوں، اپنا آخری سامان نکال کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں تاکہ تائی کی جان مجھ سے چھوٹ جائے اور میں اپنی آزاد زندگی شروع کر سکوں۔ میں نے اپنے دونوں کانپتے ہاتھ اس گرد آلود پرانے کینوس پر رکھے اور خود سے کہا یہ کینوس کتنا بھاری ہے، یہ بالکل ان تانوں اور گالیوں کی طرح بھاری ہے جو میں نے ساری زندگی اپنے کندھوں پر برداشت کیے۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور خود سے کہا کہ مجھے اسے ہر حال میں ہٹانا ہے۔ میں نے اس پرانے اور بھاری کینوس کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے پوری طاقت لگا کر اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے کینوس کو ہٹایا، اس کے پیچھے چھپی ہوئی ایک پرانی تصویر نیچے آ گری۔ میں نے جھک کر اس تصویر کو اٹھایا اور جیسے ہی اسے پلٹ کر دیکھا، اس کے پیچھے لکھی تحریر اور تاریخ پڑھی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور تائی مجھے گالیاں دیتی ہوئی اندر آئیں۔ انہیں انتہائی غصے سے میری طرف جھپٹ کر مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارتی، میں نے پوری طاقت سے وہ پرانی تصویر کھینچ کر سیدھا ان کے منہ پر دے ماری۔ جیسے ہی وہ پرانی تصویر تائی کے منہ پر زور سے لگی، وہ چند قدم پیچھے ہٹی، ان کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ میں نے انتہائی غصے اور گرجدار آواز میں چلاتے ہوئے کہا کہ ذرا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، اس تصویر کے پیچھے کیا لکھا ہے؟ یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دادا جان کی اصلی اور آخری وصیت ہے، جسے تم نے پچھلے 15 سالوں سے اس اندھیرے اسٹور روم میں ایک پرانے کینوس کے پیچھے چھپا کر رکھا ہوا تھا، تاکہ میں کبھی اپنا اصلی حق نہ جان سکوں اور ساری زندگی تمہاری غلامی کرتا رہوں۔ تم نے مجھے ساری زندگی
ایک بوجھ اور یتیم سمجھ کر تانے دیے، مجھے نوکروں سے بدتر سمجھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تم اور تمہارا یہ بیٹا میرے پیسوں اور میری جائیداد پر پلتے رہے ہو۔ تم نے میرے باپ کے مرنے کے بعد اس گھر پر قبضہ کیا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ تم مجھ پر احسان کر رہی ہو۔ تم نے مجھے میرے ہی گھر میں ایک بھکاری بنا کر رکھ دیا اور خود مالکن بن کر بیٹھ گئی۔ تائی نے گھبراہٹ اور خوف سے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر زمین سے اٹھائی اور اس کے پیچھے لکھی ہوئی تحریر کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کاغذ جعلی ہے، تم نے مجھے پھنسانے کے لیے یہ سب خود لکھا ہے، تم نے مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو، اس لیے تم نے یہ جھوٹی کہانیاں بنائی ہیں۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم اب مزید جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس کاغذ پر دادا جان کی اپنی لکھائی ہے، ان کے اپنے دستخط ہیں، اس کے ساتھ قاضی کی وہ مہر بھی موجود ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وصیت بالکل سچی اور قانونی ہے۔ تم نے اس وصیت کو چھپا کر میرے ساتھ جو ظلم کیا اس کا حساب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ تصویر چھین لی اور باہر سین کی طرف بھاگا جہاں شادی کے تمام مہمان جمع تھے اور میرے کزن کے سر پر سہرا باندھا جا رہا تھا۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میں نے صحن کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر پوری طاقت سے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، اے میرے رشتہ داروں اور اس شادی میں آئے ہوئے تمام مہمانوں، میری بات غور سے سنو۔ آج تم سب کے سامنے اس ظالم عورت کا کچا چھٹا کھلنے والا ہے۔ میری آواز سن کر شادی کا سارا جشن رک گیا، ڈھول والوں نے ہاتھ روک لیے اور سب لوگ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ تائی بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے صحن میں آ گئی اور چیخ چیخ کر مہمانوں سے کہنے لگی، اس پاگل لڑکے کی باتوں پر دھیان مت دو، یہ میرے بیٹے کی خوشیوں سے جلتا ہے اور آج شادی خراب کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ ہم پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے، اسے یہاں سے باہر نکال دو۔ لیکن میں نے تصویر کے پیچھے لکھی ہوئی وصیت کو سب کے سامنے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، سنو سب لوگ، دادا جان نے مرنے سے پہلے اپنے ہوش و حواس میں یہ لکھا تھا کہ میری موت کے بعد یہ گھر، یہ تمام زمینیں اور یہ سارا کاروبار صرف اور صرف میرے یتیم پوتے کی ملکیت ہوگا۔ میری بہو صرف اس وقت تک اس جائیداد کی نگران رہے گی جب تک میرا پوتا بالغ نہیں ہو جاتا، اور جیسے ہی یہ بالغ ہوگا یہ ساری جائیداد مکمل طور پر اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے مزید پڑھتے ہوئے سب کو بتایا کہ اس وصیت میں دادا جان نے ان تمام دکانوں، زرعی زمینوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کا کرایہ اور منافع یہ عورت پچھلے 15 سالوں سے کھا رہی ہے، اور محلے والوں کو بتاتی ہے کہ یہ سب اس کے شوہر کی کمائی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ تم سب گواہ ہو، میں پچھلے کئی سالوں سے بالغ ہو چکا ہوں، لیکن اس عورت نے مجھے میرا حق دینے کے بجائے مجھ سے میرے باپ دادا کا گھر چھیننے کی کوشش کی۔ اس نے یہ وصیت چھپا دی اور ساری دنیا کو یہ دکھایا کہ جیسے یہ مجھ پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہی ہے۔ اس نے میرے ہی پیسوں سے مجھے سوکھی روٹیاں کھلائیں، میرے ہی پیسوں سے میرے لیے پرانے کپڑے خریدے، الٹا مجھ پر دن رات تانے دیے کہ میں ان پر بوجھ ہوں۔ اس نے مجھ سے گھر کے سارے کام کروائے، مجھے سردیوں میں ٹھنڈے فرش پر سلایا، گرمیوں میں دھوپ میں کھڑا رکھا
اس نے مجھ سے میری پڑھائی چھین لی، اپنے بیٹے کو بڑے مدرسے میں بھیجا تاکہ وہ بڑا آدمی بن سکے اور میں ساری زندگی اس کا غلام بن کر رہوں۔ آج یہ عورت میرے ہی پیسوں سے اپنے بیٹے کی اتنے دھوم دھام سے شادی کر رہی ہے اور مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال رہی تھی کہ میں ایک یتیم ہوں اور میرا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میری کزن نے حیرت اور صدمے سے اپنے سر سے سہرا اتار کر پھینک دیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے؟ کیا ہم پچھلے 15 سالوں سے اس یتیم کا مال کھا رہے تھے؟ کیا ہماری یہ ساری دولت اور یہ گھر اس کا ہے اور ہم نے اس کا حق مارا ہے؟ تائی نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے قدموں میں گر کر کہا، بیٹا میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف تمہارے مستقبل کے لیے کیا تھا۔ میں چاہتی تھی تم اس شہر کے سب سے بڑے اور امیر آدمی بنو۔ میں نہیں چاہتی تھی یہ منحوس لڑکا تم سے تمہارا رتبہ چھین لے۔ میں نے یہ سب تمہاری محبت میں کیا تاکہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی مل سکے۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر کہا کہ تم نے میرے مال سے اپنے بیٹے کا رتبہ بنایا اور مجھے گلی کا بھکاری بنا دیا۔ تم نے مجھے آج اسی گھر سے دھکے دے کر نکالنے کی کوشش کی جو حقیقت میں میرا اپنا گھر ہے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنا سامان اٹھاؤں اور دفع ہو جاؤں، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس گھر سے دفع کون ہوگا۔ میں نے مہمانوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ سب جانتے ہیں میں نے اس گھر میں کتنی تکلیفیں سہی ہیں۔ میں نے نوکروں کی طرح کام کیا، میں نے ان کی گالیاں سنی، میں نے راتوں کو جاگ کر ان کی خدمت کی، اور انہوں نے مجھے بدلے میں کیا دیا؟ صرف ذلت اور رسوائی۔ آج قدرت نے خود میرے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ ثبوت میرے ہاتھ میں دے دیا جسے یہ عورت ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک چور ہو، تم نے ایک یتیم کا مال کھایا ہے، اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جس نے یتیم کا مال ناحق کھایا اس نے اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھری۔ تم نے میرے پیسوں پر عیاشی کی اور اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور مجھے تعلیم سے محروم رکھا۔ تم نے میرے باپ کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن تم بھول گئی کہ سچ کبھی چھپتا نہیں۔ آج وہ سچ اس پرانے کینوس کے پیچھے سے نکل کر تم سب کے سامنے آ گیا ہے۔ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ میرے کزن نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور مہمانوں نے تائی پر لعنت ملامت شروع کر دی۔ سب رشتہ دار کہنے لگے کہ ہمیں تو پہلے ہی شک تھا، اس عورت کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ اس کے شوہر کی تو اتنی کمائی نہیں تھی۔ آج ثابت ہو گیا کہ اس نے اپنے ہی بھتیجے کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ دلہن کے والد بھی یہ سن کر آگے بڑھے۔ انہوں نے غصے سے چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے چوروں اور دھوکے بازوں کے خاندان میں کبھی نہیں کریں گے جو ایک یتیم کا حق کھا سکتے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی کو کیا سکھ دیں گے؟ جس عورت نے اپنے سگے بھتیجے کو نہیں بخشا وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ ہم نے سوچا تھا کہ یہ بہت معزز لوگ ہیں، لیکن یہ تو بہت گرے ہوئے انسان نکلے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ سارا سامان اٹھاؤ، ہم یہ شادی ابھی اور اسی وقت توڑ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ دلہن والے اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ تائی دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے لالچ میں آ کر اندھی ہو گئی تھی، لیکن اب تم مجھے اس طرح ذلیل مت کرو۔ یہ شادی مت ٹوٹنے دو، ورنہ ہم معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لوگ ہم پر تھو تھو کریں گے اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔
میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے درگزر کر دو۔ میں نے انتہائی سختی سے جواب دیا کہ جب تم مجھے اس اندھیرے سٹور روم میں دھکے دے رہی تھی اور مجھے جانوروں کی طرح نکال رہی تھی، تب تمہاری مامتا اور تمہاری شرم کہاں تھی؟ جب تم مجھے بھوکا سلاتی تھی، میرے والدین کو گالیاں دیتی تھی، تب تم نے معاشرے کی پرواہ کیوں نہیں کی؟ تم نے ساری زندگی میرا خون چوسا ہے، اور آج جب تمہارا اپنا بھنڈا پھوٹ گیا ہے تو تم مجھ سے معافی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے میرے بچپن کی ساری خوشیاں چھین لی، تم نے مجھے جوان ہونے تک صرف دکھ دیے۔ میں نے وہ کاغذ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ اب قانون کے رکھوالوں کو بلاؤں گا اور تم پر مقدمہ کروں گا کہ تم نے پچھلے 15 سالوں سے میری جائیداد سے جتنا بھی پیسہ کھایا ہے اس کا ایک ایک پائی کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تم نے میری زمینوں کا جو منافع کھایا، دکانوں کا جو کرایہ وصول کیا، وہ سب تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے ایک پیسہ بھی کم دیا، میں تمہیں جیل کی ہوا کھلواؤں گا۔ میرے کزن نے مجھ سے روتے ہوئے کہا، بھائی مجھے سب کا کچھ علم نہیں تھا، میری ماں نے مجھے اندھیرے میں رکھا، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں مجھے ان پر بہت پچھتاوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ میری تعلیم، میرے کپڑے، میری ہر چیز تمہارے پیسوں سے آئی ہے۔ میں اب کس منہ سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا سامنا کروں گا؟ میری ماں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے روکا اور کہا، تم بھی برابر کے شریک ہو، کیونکہ تم نے بھی ہمیشہ میرا مذاق اڑایا۔ تم نے بھی مجھے کبھی اپنا بھائی نہیں سمجھا۔ تم نے بھی میری غربت اور میری بے بسی پر کہکے لگائے۔ تم نے کبھی اپنی ماں کو ظلم کرنے سے نہیں روکا، بلکہ تم ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے۔ آج تم سب کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ میں نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آج تمہارے بیٹے کی شادی کا دن تھا۔ تم نے سوچا تم آج مجھے نکال کر ہمیشہ کے لیے اس گھر پر قابض ہو جاؤ گی، لیکن آج تم اس گھر سے نکلو گی، اور وہ بھی بالکل خالی ہاتھ۔ میں تمہیں وہی دھکے دوں گا جو تم نے مجھے دیے تھے۔ میں نے مہمانوں سے کہا کہ آپ سب گوار ہیں نا، آج میں اپنے باپ دادا کے گھر پر اپنا حق واپس لے رہا ہوں اور ان غاصبوں کو باہر نکال رہا ہوں۔ تائی نے رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر لوٹ رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی، لیکن کسی مہمان نے ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی۔ سب ان کے لالچ اور ظلم پر باتیں کر رہے تھے، کوئی ان کے قریب نہیں گیا، سب انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے کزن کا بازو پکڑا اور اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا کہ اپنی ماں کو اٹھاؤ اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تم لوگوں نے اس گھر کو ناپاک کر دیا۔ میں مزید ایک لمحہ بھی تم غاصبوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بہت منتیں کی کہ کم از کم آج کی رات ہمیں یہاں رکنے دو، کل ہم خود چلے جائیں گے، ہمارا سارا سامان یہاں ہے، ہم اتنی رات گئے کہاں جائیں گے؟ ہم نے یہ ساری تیاریاں کی تھی، ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ میں نے کہا، تم نے مجھے 1 گھنٹے کی مہلت نہیں دی تھی، اور میں تمہیں کیوں مہلت دوں؟ تم نے مجھے رات کے اندھیرے میں سڑک پر پھینکنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اب تم خود سڑک پر جاؤ گی۔ میں نے خود آگے بڑھ کر تائی کا سامان اور ان کے کپڑے جو انہوں نے شادی کے لیے بنائے تھے وہ سب گھر کے بڑے دروازے سے باہر گلی میں پھینک دیے۔ میں نے کہا، یہ سارا سامان بھی میرے پیسوں کا ہے، لیکن تم یہ لے جاؤ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس حال میں یہاں سے نکالی گئی تھی۔
میں نے ان کے وہ قیمتی زیورات بھی باہر پھینک دیے جو انہوں نے میری زمینیں بیچ کر بنوائے تھے، اور کہا یہ سب حرام کی کمائی ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تائی اور ان کا بیٹا روتے دھوتے اور ذلیل ہوتے ہوئے سب محلے والوں اور مہمانوں کی نظروں کے سامنے اس گھر سے باہر نکل گئے۔ گلی میں کھڑے لوگ انہیں حیرت اور غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی ساری عزت، ان کا سارا غرور اور ان کی ساری مکاری آج خاک میں مل چکی تھی۔ محلے کی عورتیں جو کل تک تائی کی خوشامد کرتی تھیں، آج ان پر تانے کس رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ اللہ کا عذاب اسی دنیا میں ملتا ہے اور ظالم کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے گھر کا بڑا لوہے کا دروازہ زور سے بند کیا اور اندر سے مضبوط تالا لگا دیا۔ جب دروازہ بند ہوا تو میں نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ آج پچھلے 15 سالوں کا بھاری بوجھ میرے کندھوں سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا ہے۔ میں اس گھر کے بیچ میں اکیلا کھڑا تھا، لیکن آج میں یتیم اور بے بس نہیں تھا، بے آسرا نہیں تھا۔ آج میں اس گھر کا اصلی مالک تھا۔ آج وہ سٹور روم میرا قید خانہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری حویلی میری تھی۔ آج مجھے کسی کے تانے کا خوف نہیں تھا۔ میں نے آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے دادا اور اپنے والدین کو یاد کیا اور دل ہی دل میں کہا کہ آج آپ سب کا حق آپ کے بیٹے نے واپس لے لیا ہے، اور وہ ظالم عورت اپنے کیے کی سزا پا کر در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے سڑک پر پہنچ چکی ہے، جہاں اس کا کوئی نام لیوا نہیں، اور یوں میری زندگی کا وہ تاریک دن، تاریک ترین باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور ایک نئی روشن اور آزاد زندگی کا آغاز ہوا، جس میں کوئی ظلم، کوئی تانا اور کوئی اندھیرا نہیں تھا، صرف سچائی کی جیت تھی، اور ظالم کا وہ دردناک انجام تھا جو تاریخ کے ہر اس ظالم کا ہوتا ہے جو کسی یتیم کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے گھر کے ہر کونے کو دیکھا۔ مجھے اپنے والدین کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اس گھر کو دوبارہ خوشیوں سے بھر دوں گا اور ان ظالموں کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا جنہیں اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، اور اب وہ ساری زندگی اپنے اعمال پر روتے رہیں گے، لیکن انہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ آج سے اس گھر میں صرف محبت اور سکون کا راج ہوگا، اور میری وہ ساری محرومیاں جو میں نے بچپن سے سہی تھیں، وہ آج ایک طویل اور پرسکون رات کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔